السلام علیکم۔ آج ذکر ہوگا ایک ایسے شاعر کا جو شاعر تو بہت بڑا تھا لیکن انسان اتنا ہی وہ گھٹیا تھا ہر لحاظ سے۔ میں اس کی شاعری کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن مطلب یہ کہ اس کی شاعری کبھی میری اس لسٹ میں نہیں آئی جہاں پسند ناپسند کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ شاعری اس نے زبردست کی اور فلمی شاعری کی ہے۔ اس کا بیٹا بھی اس کے نقش قدم پہ چلا۔ دونوں نے اپنی بیویوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور خود نیا جہان آباد کرنے چلے گئے تھے، اور جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس نے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا 2 بچوں کے ساتھ، اور پھر مڑ کر نہ دیکھا کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ نہ کوئی پیسہ بھیجا، نہ کوئی حال پوچھا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے پر بھی وہ نہیں آیا۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے شاعر کا میں ذکر کروں گا۔ میں تمہیں سے پوچھتی ہوں، مجھے تم سے بیٹھے بیٹھے جینے کا سہارا ہو گیا۔ بے چین نظر بے تاب جگر۔ یہ میرا دوسرا ولاگ ہے جو میں کسی فلمی شاعر پر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ساحر لدھیانوی پر ولاگ کیا تھا۔ ساحر لدھیانوی کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پر انگلی اٹھ سکے اس کے اخلاق، اس کام سے جس کی وجہ سے اس نے کسی کی زندگی تباہ کی ہو۔ یہ شاعر 1914 میں پیدا ہوا گوالیار میں، اور میٹرک کیا اس نے وکٹوریا اسکول سے۔ اس کے بعد یہ چلا گیا غالباً علی گڑھ میں اس نے علی گڑھ یونیورسٹی سے اس نے BA کیا، پھر ماسٹر کیا، اور کسی کالج میں یہ لیکچرر لگ گیا۔ اسی کالج میں اسرار الحق مجاز بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی بہن بھی پڑھاتی تھی جس کا نام تھا صفیہ۔ درمیان نین و نقش کی ایک قدرے خوبصورت لڑکی تھی۔ ان دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اس وقت تو اس قسم کی محبتیں نہیں تھیں جو آج کل ہیں، آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر ایک دوسرے کو خطوط لکھے جانے لگے، پھر دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد 3 یا 4 سال بعد یہ چلے گئے بمبئی۔ میں بات کر رہا ہوں جان نثار اختر کی۔ بمبئی چلے گئے، پیچھے بیوی اور 2 بچے، ننا جاوید اختر اور سلمان اختر، یہ 2 بچے چھوڑ گئے تھے۔ وہاں جا کر یہ تگ و دو کرنے لگے بمبئی کی فلم انڈسٹری میں، تاکہ ان کو ایک شاعر کا خطاب مل سکے، اس کے لکھے ہوئے گیت گلوکار گا سکیں، لیکن کوئی بھی فلم ساز ان کو لینے پر تیار نہیں تھا۔ یہ شاعری کی محفلوں میں شرکت ضرور کرتے تھے، لیکن ان کو کسی نے کام نہیں دیا۔ یہ اسٹوڈیو کے قریب ہی ایک کمرے میں رہتے تھے جہاں شام کے وقت دوستوں کی محفل ہوتی تھی۔ پیسے ویسے ان کے پاس ہوتے نہیں تھے، دوست ہی پیتے پلاتے تھے، دوست ہی کھانا کھلاتے تھے۔ اسٹوڈیو آنا جانا لگا رہتا تھا، خواتین کے ہجوم میں رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ پیچھے ایک بیوی اور 2 بچے چھوڑ آئے ہیں جن کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی اور جن کو جذباتی سہارے کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی جو بیوی تھی صفیہ، وہ بھوپال چلی گئی، وہاں اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن کرایہ کا گھر تھا، بچوں کی تعلیم تھی، اخراجات بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صفیہ جان نثار اختر سے شدید محبت کرتی تھی۔
جان نثار اختر کی جدائی اس کے لیے ایک عذاب بن گئی تھی۔ اس نے خط لکھنا شروع کر دیے جان نثار اختر کو، ایک خط کے بعد دوسرا خط، دوسرے کے بعد تیسرا خط، جواب کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا۔ اس کے خط نوحہ تھے محبت کرنے والوں کا۔ وہ ان خطوط میں اپنی جسمانی ناآسودگی کا ذکر بھی کرتی تھی، ہجر کی راتوں کا ذکر بھی ہوتا تھا، اور یہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتی تھی کہ تم آ جاؤ، خیر ہے ہم بھوکے سو جایا کریں گے، کوئی بات نہیں ہم چٹائی پہ سو جایا کریں گے، لیکن تمہارا آنا ضروری ہے۔ لیکن جان نثار اختر نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ محبت کرنے والی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے، اس کے لیے میں کچھ کروں یا اس کو بھی یہاں لے آؤں۔ بیوی نے بڑے اس کو خط لکھے، اور لیکن جان نثار اختر دوبارہ لوٹ کر بھوپال نہیں گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کینسر کا شکار ہو گئی۔ جب کینسر تشخیص ہوا تو وہ اپنی جڑیں پکڑ چکا تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو علاج کیسے کراتی؟ لہٰذا صرف 31 سال کی عمر میں صفیہ چل بسی۔ یہ صفاک آدمی جان نثار اختر اس کے جنازے پر بھی نہیں گیا، نہ ہی اس نے اس کا منہ دیکھا۔ 1 سال کے بعد آیا، قبر پہ گیا، اور جو نظم اس نے لکھی وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں تھی، اس نے ایسی چیز لکھی کہ اس کی بیوی اس کو خوش آمدید کہہ رہی ہے کہ تم میری قبر پر آئے ہو، مجھے الفاظ نہیں آتے، میں نے وہ نظم سنی ہے، پڑھی بھی ہے۔ تو یہ تھا احوال اس صفاک شاعر کا، جس نے جتنی عمدہ شاعری کی اتنا ہی یہ ایک گھٹیا آدمی تھا۔ میں اسے گھٹیا ہی کہوں گا 2 لحاظ سے۔ ایک تو اس نے اور اس کے بیٹے جاوید اختر نے 2 کام کیے ساری زندگی میں، اور ایک پر تو ابھی تک قائم ہے اس کا بیٹا، وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، جان نثار اختر۔ میں جان نثار اختر کی شاعری کو 100 سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ شاندار فلمی گیت لکھے جن کی فہرست میں نے آپ کو سنوا دی ہے۔ جاوید اختر نے بھی بہت خوبصورت شاعری لکھی ہے، لیکن جان نثار اختر نے اپنی بیوی کو چھوڑا، طلاق نہیں دی تھی، طلاق دے دیتا تو شاید وہ گھر بھی بسا لیتی۔ اپنی بیوی کو اس کے حال پر چھوڑا، بچوں کو بھی اس کے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور جاوید اختر نے بہت سالوں کے بعد جب یہ غربت میں تھا تو اس کی شادی ہوئی ہنی ایرانی نامی ایک خاتون سے، جو کافی وفادار اور گھریلو قسم کی خاتون تھی۔ پھر جب جاوید اختر کو شہرت ملنا شروع ہوئی، پیسہ آنا شروع ہوا، تو اس نے اپنی بیوی کو آزاد کر دیا، اور پھر شبانہ اعظمی نامی ایک ایسی عورت سے شادی کر لی جس کے خیالات بھی وہی تھے۔ وہ بھی ایک ملحد باپ کی بیٹی تھی، کیفی اعظمی کی بیٹی تھی۔ مجھے تو نہیں پتا شبانہ اعظمی کے اپنے خیالات کیسے ہیں، لیکن باپ اس کا بھی ملحد تھا، اور جاوید اختر کے الہات کو تو دنیا جانتی ہے۔ یہ شخص اپنے اس پلید نظریے کا پرچار سرعام کرتا رہتا ہے۔ بہت خوبصورت شاعر، خوبصورت باتیں کرنے والا، لیکن یہ اور اس کا باپ جان نثار اختر اور جاوید اختر، میرے لیے مشکل ہو رہا تھا ان دونوں پر ولاگ کرنا۔ مجھے ان سے گھن آتی ہے، میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو شخص اپنے خالق کو ماننے سے انکار کر دے وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے جو اپنے مالک کی عزت کرتا ہے اور مالک کو اس کا پروٹوکول دیتا ہے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ 1976 میں جان نثار اختر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی شاعری ضرور زندہ رہے گی، کیونکہ اس نے تقریباً 150 گیت لکھے ہیں فلمی دنیا میں، اور بہت زیادہ ایک چند اچھے لکھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ صف اول کے جیسے ساحر لدھیانوی، حسرت جے پوری اور جان نثار اختر، ان تینوں کا ایک مقام ہے جو شاید جب تک انڈیا کی فلمی تاریخ ہے ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ اس کا ایک شعر میں سناتا ہوں تو اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے
تو اس سے جدا ہو کے سوچوں تو عجیب لگتا ہے. اچھا شعر ہے جان نثار اختر کا. پتہ نہیں میرے بعد ان پہ کیا گزری، میں چند خواب زمانے میں چھوڑ آیا تھا. اچھی شاعری تھی. بمبئی میں وہ ترقی پسند ادیبوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے، جس میں رسوائے زمانہ عصمت چغتائی کا نام سر فہرست ہے. اور عصمت چغتائی بڑی رائٹر تھی، آگے میں کچھ نہیں کہتا. اور کرشن چندر بھی تھے. کرشن چندر اپنے خیالات کے لحاظ سے ان سے بہتر تھے. بے شک وہ ہندو تھے لیکن وہ اندر سے مسلمان تھے. وہ اپنے خالق کو تسلیم کرتے تھے، اور سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ یہ آخری دنوں میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ہندو مسلم فسادات کے ڈر سے کرشن چندر کو جلایا گیا تھا. لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفنایا جائے. تو یہ تھا احوال جان نثار اختر کا، کہ بڑی مشکل سے میں نے اس پہ ولاگ کیا ہے، کیونکہ اداکاروں پہ کیے، موسیقاروں پہ کیے، گلوکاروں پہ کیے، شاعر گیت لکھنے والوں کو میں نے بہت کم ڈسکس کیا ہے. تو آج میں نے سوچا جان نثار اختر پہ بھی کچھ ہونا چاہیے. اور ہاں، یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جان نثار اختر کی بیوی صفیہ کے وہ خطوط اتنا بڑا ادبی اثاثہ تھے کہ 1955 میں ان پر باقاعدہ کتاب شائع ہوئی، حرف راز کے نام سے. حروف راز کوئی اسی قسم کا نام ہے. اور 2004 میں، کسی جگہ 2002 لکھا ہے، 2004 میں ہندی میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے ایک اور کتاب چھاپی گئی انہی خطوط کی، اور وہ ہاتھوں ہاتھ بھی کی. اس کے خطوط جن میں محبتوں کا نوحہ ہے، اپنی بے بسی کا اظہار ہے، اور جان نثار اختر سے محبت کا احساس ہے جو اس کے خطوط میں جھلکتا ہے. لیکن یہ عورت بے وقت اور جرم محبت میں ماری گئی. یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے ضرور دیجیے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.